جب آپ نے غریبوں کو صدقہ دینا ہو، دروازے پر فقیر آ جائے تو بچے کے ہاتھ میں پیسے دے دو کہ بچہ یہ باہر جو فقیر آیا ہے نا، یہ ہم نے اللہ کے نام پر دینا ہے۔ بچے کے دماغ میں بچپن سے یہ بات بیٹھ جائے گی اور ان میں سخاوت پیدا ہوگی اور اللہ کے نام پر دینے کی عادت بن جائے گی۔ 10ویں نمبر پر بچوں کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ کل یہ بچے کسی پر بوجھ نہ بنے۔ صحیح حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو ہم اپنا کام خود کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام خود کرتے۔ تو بچوں کے اندر خودداری پیدا کرو، اور خودداری کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالو، خود کام کرے، بڑی بہن کو بھی نہ کہے اور امی کو بھی نہ کہے، خود ناڑا ڈالنا سیکھے، خود کپڑے اٹھانا سیکھے۔ اگر ماں کپڑے دھو رہی ہے تو باپ بچے کو باور کرے، دیکھو یہ امی ہماری نوکرانی نہیں ہے، یہ تو آپ کی ماں ہے، ہمیں خود اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بچہ ماں کے ساتھ کپڑے دھونا، برتن دھونا، تمام کاموں کے اندر جب شریک ہوگا تب اس کو اپنے ماں باپ کی قدر پیدا ہوگی۔ 11 نمبر پر یہ ہمارے معاشرے کا روگ ہے اور اس پر میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا۔ اولاد کے درمیان برابری رکھو۔ اولاد کے درمیان کیا رکھو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد کے درمیان آپس میں اتفاق رہے، آپس میں محبت رہے، آپس میں تعلق اور الفت رہے، تو یاد رکھو اپنے بیٹوں کے درمیان، بچوں کے درمیان برابری رکھو۔ ایک صحابی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے بشیر۔ یہ آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بچے بیٹے نعمان کو کوئی چیز ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو بسا اوقات مائیں مجبور کر دیتی ہیں، تو اس کو ماں نے مجبور کر دیا تھا۔ یہ دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، ان کی بھی اولاد، اور یہ دوسری بیوی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو یہ چاہتی کہ ذرا میرے بیٹے کے ساتھ امتیازی معاملہ کیا جائے اور اس کو جو ہے نا کچھ خاص چیز دے دو۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہدیہ آپ نعمان کو دینا چاہتے ہیں، کیا یہ ہدیہ آپ اپنے تمام بیٹوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی اتنی تو طاقت نہیں ہے، تمام کو تو نہیں دے سکتا۔ فرمایا جب تمام کو نہیں دے سکتے تو پھر ان کو بھی نہ دو، پھر ان کو بھی نہ دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ آپس میں اتفاق اتحاد سے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا نہ ہو اور ایک دوسرے کا گریوان نہ پکڑے؟ عموماً ماں باپ اپنے پیار اور لاڈ میں بعض بچوں کو فوقیت دیتے ہیں بعض کے اوپر، جس کی وجہ سے بچے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ نہ سناؤں، قرآن عظیم شان سے یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے جو بھائی تھے، ان بھائیوں کے درمیان آپس کے اندر یہ معاملہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ یوسف ہے، یہ آگے جا کر پیغمبر بنے گا، اور ان کی تمام عادات و اطوار جیسے کہ ایک پیغمبر کی ہوتی ہے، وہ سارے عادات، وہ سارے اخلاق، وہ سارا معاملہ ایسا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ذرا محبت کرتے تھے اور ذرا محبت میں ذرا ترجیح دیتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کے الفاظ یہ ہے
کہ بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایک مضبوط جماعت ہے اور ہمارے والد صاحب زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں اور ہمیں کوئی توجہ نہیں دیتے، لہذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیا نہیں ہے؟ قرآن نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، قرآن یہ قصہ سنا کر ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ سورہ یوسف سے تقریباً علماء نے 500 مسائل نکالے۔ کتنے مسائل؟ 500 مسائل۔ تو یہ تعلیم دی ہے کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ برابری کا معاملہ کریں۔ جب برابری کا معاملہ ہوگا تو پھر الحمدللہ سارے بھائی آپس میں مریں گے، مٹیں گے ایک دوسرے کے اوپر، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت اور تعلق ہوگی۔ ورنہ یہی ہوگا کہ جب یہ باپ بوڑھا ہوگا تو یہ بیٹے اسی کے حوالے کر دیں گے جس کے ساتھ تعلق۔ کیا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے۔ عموماً باپ کا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھا ہے جس بیٹے کے ساتھ محبت تھی اور دوسروں کو چھوڑا تھا، تو اس بیٹوں نے بھی جو ہے نا حال حوال لینا چھوڑ دیا۔ 12 نمبر پر بچوں کو عادت ڈالے کہ اپنے بزرگوں کے علاوہ کسی دوسری سی چیز نہ لے۔ اپنے گھر کے افراد کے علاوہ باہر اگر کوئی شخص کوئی چیز دینا چاہے تو یاد رکھو بچوں کو عادت ڈالے کہ بچہ اس چیز کو نہ لے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ بچہ دوسروں کے ہاتھ سے چیزیں لینے کی عادی ہو جائے تو پھر کیا خرابی ہوگی؟ پھر جب اس کے برے اور غلط قسم کے لوگ وہ بھی ان کو اس قسم کی چیزیں دے کر یہ بچہ ان کی طرف مائل ہوگا اور وہ اس بچے کو خراب کر دے گا۔ لہذا بڑے معذرت کے ساتھ میں نے پچھلی مرتبہ شاید درس میں کہا تھا کہ ماں باپ اپنے اولاد پر چوکیدار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں گھر آتا، اس وقت چھوٹے تھے ہم، تو جب گھر آتا تو گھر آ کر والدہ میری منہ کو سونگتی۔ میں حیران تھا، میں نے کہا میاں آپ کیوں میری منہ کو سونگ رہی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں اس لیے سونگ رہی ہوں کہ کہیں باہر تو نے سگریٹ تو نہیں پی کہیں۔ ماں چوکیدار ہوتی ہے، باپ چوکیدار ہوتا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، عمدہ گھڑی ہے، یہ باپ پوچھے کہ بچہ یہ موبائل تمہیں کس نے لے کر دیا ہے؟ ماں نے لے کر دیا ہے، بھائی نے لے کر دیا ہے، ماموں نے لے کر دیا ہے، چاچو نے لے کر دیا ہے، میں نے بھی نہیں لے کر دیا، رشتہ داروں میں کسی اور نے بھی نہیں لے کر دیا۔ بتاؤ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے؟ یا تو نے چوری کیا ہے یا تمہیں کسی دوست نے دیا ہے۔ اگر چوری کیا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر چوری نہیں کی تو کسی دوست نے دیا ہے تو پھر جا کر دوست معلوم کرو۔ اور یاد رکھو باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے ٹو میں رہے کہ اس بیٹے کے دوست کون کون سے ہیں، یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں، کس قسم کے ماحول کے لوگ ہیں جن کے اندر میرا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عموماً مائیں عیوب کو باپوں سے چھپاتی ہیں۔ یاد رکھو یہ تم خود ہی اپنے بیٹے کے گلے پر چوری پہن رہے ہو۔ جو ماں بچہ غلطی کرے اور ماں چھپائے کہ باپ آئے گا اس کو مارے گا، غصہ ہوگا، ناراض ہوگا اور ماں پر